اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور سورہ یوسف کی اب تک کی جانے والی آیات میں میرے خیال کے مطابق یہ سب سے طویل آیت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کے تحت ہم حصوں میں تقسیم کر کے اس آیت کو انالائز کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اس آیت کو وقف کی علامات جہاں پر آ رہی ہیں وہاں تک مختلف حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو پہلی وقف کی علامت ہمیں مل رہی ہے تو نتخذہ ولدا کے بعد، تو ایک حصہ یہاں تک ہو جائے گا، دوسرا حصہ ہم فی الارضی تک رکھ لیں گے، تیسرا حصہ تعویل الاحادیث تک ہو جائے گا، اور چوتھا حصہ جو ہے وہ آیت کے اختتام تک ہوگا۔ تو گویا اس طویل آیت کو ہم پہلے 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد جو پہلا حصہ ہم نے بنایا اس کے مزید کچھ حصے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو پہلا حصہ ہے وہ ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اس میں پہلا حصہ جو ہے ہم وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ تک کریں گے، دوسرا حصہ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ہوگا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پہلے حصے کے 3 حصے کیے ہیں ان کے الفاظ پر بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلے حصے کا جو پہلا حصہ ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں پہلا لفظ جو واو ہے وہ حرف ہے، قال فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، الذی اس میں موصول ہے واحد مذکر کے لیے، اشترا شین را یا مادہ باب افتعال، اشترا یا یشتریو تبدیلی کے بعد اشترا یشتری اشتراءً خریدنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہا ضمیر منصوب متصل ہے واحد مذکر غائب کی، اور من حرف جر ہے۔ مصر کا لفظ جو ہے یہ ملک مصر کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ یہ غیر منصرف اسم ہے، اور آپ من کے بعد اسے مجرور بھی زبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ لام ہے جو کہ لام جارہ ہے، اور اس کے بعد اسم جو ہے وہ ہے امرأہ۔ امرأہ کے آخر میں آنے والی گول تا جو ہے وہ جب میں نے واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل سے الگ کی تو وہ لمبی تا کی صورت میں آپ کے سامنے لکھی رہ گئی، اور یہ اصول میں آپ کو ویسے ہی بتا چکا ہوں کہ عام عربی زبان میں گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پر بات ہوگی ہماری، پھر پہلے حصے کے دوسرے حصے پہ بات کریں گے، وہ ہے اکرمی مثواہ۔ اکرمی فعل امر ہے، کاف را میم مادہ باب فعل، اکرما یکرمو اکرامن کسی کو عزت دینا، کسی پر مہربانی کرنا، اس سے یہ فعل امر ہے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور یا جو ہے وہ اس کے لیے فاعل ہے ضمیر مرفوع متصل، اور یہ یا کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے؟ یہ یا انتی کو ریپریزنٹ کر رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ مثوا لفظ جو ہے یہ اسم ظرف ہے، ثا واو اور یا مادہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، ثوا یا یثویو تبدیلی کے بعد ثوا یثوی ثواءً، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی جگہ مستقل قیام کرنا، ٹھکانہ بنانا، اور پھر اس سے اسم ظرف جو ہے وہ مثوا بنے گا، یعنی مستقل قیام کرنے کی جگہ، اور مثوا کے ساتھ جو ہے ضمیر اٹیچڈ ہے جو کہ ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ اس کے بعد پہلے حصے کے تیسرے حصے کی طرف چلیں تو اس میں پہلا لفظ ہے عصا، یہ ایک فعل ہے، اور انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ سے میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ عصا کے بعد آپ کو ان حرف نظر آ رہا ہے جو کہ مصدریہ ہے، ان مصدریہ، اور اس کے بعد فعل ہے ینفع
جو کہ ان مصدریہ کی وجہ سے ینفع آپ کو نظر آ رہا ہے، اصل میں یہ ینفعو تھا۔ نون فا عین مادہ با فا سے استعمال ہوتا ہے، فتح یفتح سے، نفع ینفع فائدہ پہنچانا کے معنی میں، تو یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، پرپل کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ضمیر منصوب متصل ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ او حرف عطف ہے، نتخذ حمزہ خا زال مادہ ہے اس کا، اور باب افتعال میں جب یہ آیا تو بنا اتخذ یتخذو، پھر باب افتعال میں اس حمزہ کے ساتھ خصوصی جو ہے وہ ایک سلوک کیا گیا کہ اس حمزہ کو تا میں تبدیل کر کے باب افتعال کی تا میں مرج کر دیا گیا، تو اس سے پھر یہ اتخذ یتخذو بن گیا۔ نتخذ جو ہے یہ بھی منصوب یا خفیف استعمال ہوا ہے، فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور ولدن کا لفظ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور ولد کا لفظ جو ہے وہ عام طور پہ بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی جو پہلا حصہ ہم نے کیا تھا آیت کا، اس کے 3 حصوں کے الفاظ پر ہم نے اپنے طور پہ بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرا حصہ جو ہے اس کا ایک ہی حصہ ہے، اور وہ ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ اس میں واو حرف ہے، کاف حرف ہے، حرف جر ہے، اور ذالکہ اس میں اشارہ واحد مذکر بعید کے لیے، اور ذالکہ کے ساتھ چونکہ یہ لگا ہوا ہے تو ہم اسے کذالکہ ہی پڑھتے ہیں، اور ذالکہ اسماء اشارہ واحد اور جمع کے چونکہ مبنی ہوتے ہیں لہٰذا یہاں پر یہ محلاً مجرور قرار دیا جائے گا۔ مکننا یہ فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، میم کاف اور نون اس کا مادہ ہے، باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، مکنا یمکنو تمکینن، اس کے معنی ہے کسی کو اختیار دینا یا جما دینا۔ لام حرف جر ہے، یوسفہ یہ اسم ہے اور مجرور ہے، اور فی حرف جر ہے جس کے بعد مجرور اسم الارض ہے۔ تو الحمدللہ آیت کے دوسرے حصے پر بھی ہم نے بات کر لی ہے جس کا صرف ایک ہی حصہ تھا۔ اب ہم چلتے ہیں آیت کے تیسرے حصے کی طرف، اور اس کا بھی ایک ہی حصہ ہے، اور وہ ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اس میں واو حرف ہے، لام پھر حرف ہے، اور لام حرف کے بعد فعل مضارع کا صیغہ آپ کو نظر آ رہا ہے نعلمہ۔ نعلمہ جو ہے یہ عین لام میم مادے کو استعمال کرتے ہوئے باب تفعیل میں علمہ یعلم تعلیماً سکھانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ اور اب یہ لام کون سا ہے؟ تو یہ لام ہم جانتے ہیں جو فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ یا تو لام کئی ہوتا ہے یا پھر لام امر ہوتا ہے، اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ لام کئی جو ہے وہ فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرتا ہے، جبکہ لام امر جو ہے وہ فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرتا ہے۔ تو یہاں پر نعلم سے نعلم ما ہوا ہے، تو یہ ظاہر بات ہے لام جو ہے یہ لام کئی ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصل میں یہ لام کچھ نہیں کرتا، اس لام کے بعد ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، ان مصدریہ، وہ اصل میں اس فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرتا ہے۔ اور یہاں پر وہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ اگر یہ فرض کی علام امر ہوتا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام سے پہلے واو آیا ہوا ہے، تو اگر یہ لام امر ہوتا تو یہ لام جو ہے وہ ساکن ہو جاتا، تو یہ ساکن نہیں ہوا، تو یہ بھی ایک موٹی پہچان ہے لام امر اور لام کئی میں فرق کرنے کی۔ نعلمہ کے ساتھ ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، من حرف جر ہے، تعویل اسم ہے، اس پہ شروع میں بات ہو چکی ہے، اور الاحادیث اس پہ بھی شروع کی آیات میں بات ہو چکی ہے، الحدیث کی جمع ہے یہ، اور یوں ہمارا تیسرا حصہ بھی آیت کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف۔ اس آیت کا چوتھا حصہ جو ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ ہے واللہ غالب علی امرہ، اور دوسرا حصہ ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کریں تو واو حرف ہے، اس میں جلالہ، پھر اس کے بعد غالب کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، غین لام با مادہ جو ہے یہ غالب ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے پھر یہ صیغہ اسم الفاعل ہے غالبن۔ علی حرف جر ہے، امر کا لفظ اسم ہے، اور امر کے بعد جو ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر غائب کی، اور دوسرا حصہ چوتھے حصے کا اور اس آیت کا آخری حصہ کہہ لیں آپ، وہ ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس میں واو حرف ہے، لاکنہ حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اکثرہ جو ہے یہ افعلو کے وزن پہ صیغہ ہے، افعلو تفضیل کا صیغہ ہے، اور الناس جو ہے وہ اسم ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ
افعل التفضیل کا صیغہ جب مضاف ہو کر آتا ہے تو اس وقت یہ سپرلیٹیو ڈگری کا مفہوم دیتا ہے، جسے تفضیل کل کہتے ہیں۔ لا حرف ہے، اور لا حرف کے بعد یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین لام میم اس کا مادہ ہے، اور علم یعلمون جاننا کے معنی میں بہت دفعہ یہ فعل ہم کر چکے ہیں۔ تو الحمدللہ جی جو ہماری ورکنگ تھی وہ ہم نے اپنی کر لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی اس آیت کے الفاظ کے حوالے سے ورکنگ۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں شرح المفردات میں کہ اشترى الشیء اشتراءً، تو افتعالاً کے وزن پر مصدر آنا چاہیے، تو یہاں پر تا پہ زبر ڈلی ہوئی ہے تو یہ زیر ہونی چاہیے، اشتراءً ہونا چاہیے۔ بہرحال شین را یا مادہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کے معنی لکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ اخذہ بثمن، اس نے اس کو لیا کسی قیمت کے بدلے میں، یعنی خریدنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فہو مشترن، اور اس سے اسم الفاعل جو بنتا ہے وہ مشترن بنتا ہے، اور مشترن جو ہے یہ اسم منقوص ہے، اور ہمارے ہاں اردو میں یہ مشتری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اکثر اخبارات میں اشتہارات جب آتے تھے کسی چیز کی خرید و فروخت کے حوالے سے تو اس کا ٹائٹل کچھ یوں ہی ہوا کرتا تھا کہ مشتری ہوشیار باش، یعنی خریدنے والا جو ہے وہ ہوشیار ہو جائے۔ والشیء، اور جو چیز خریدی جاتی ہے اس کو مشترن کہا جاتا ہے، تو مشترن اور مشترن ان دونوں کا فرق آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ امرأۃ الرجل، یہ ایک مرکب اضافی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے معنی ہے ای زوجہ، یعنی اس کی بیوی، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب سورۃ المسد میں، اور اس کی بیوی، تو امرأۃ الرجل اس کے معنی زوجہ کے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اگلا لفظ ہمیں بتا رہے ہیں ثوا بالمکانی، یعنی ثا واو اور یا مادہ، یہ باب ضرب یضرب میں استعمال ہو رہا ہے کیونکہ آگے آپ یثوی دیکھ رہے ہیں، تو فعل مضارع بتا رہا ہے کہ یہ ضرب یضرب ہی ہے، اور با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا فی کے ساتھ استعمال ہوگا، اور اس کے بعد المکان کا لفظ ہو تو ثوان مصدر بنے گا اس کا، اور ثوین مصدر بنے گا، اور معنی ہوں گے اس کے اقامہ بہی۔ اقامہ فعل جو ہے قاف و میم مادہ باب فعل میں با کی پریپوزیشن کے ساتھ، یعنی اس کا استعمال اقامہ بالمکانی کے طور پہ ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں قیام کرنا، ٹھہرنا یا سکونت اختیار کرنا۔ پھر اس سے فہو ساون، اسم الفاعل بتا رہے ہیں ثوا سے کہ وہ ساون بنے گا، اور یہ بھی اس میں منقوص ہے۔ وفی التنزیلی، اور قرآن مجید سے آیت کا ریفرنس دے رہے ہیں وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، تو یہاں پر ثاوین کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں استعمال ہوا ہے، سورہ قصص کی آیت کا ریفرنس دیا ہوا ہے۔ اور پھر المثوا، جو اس سے اسم ظرف کا صیغہ بن رہا ہے، اس کے معنی ہے المنزل یعنی ٹھکانہ۔ اگلا فعل ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں اکرمہ اکرامن، یعنی وہی کافرہ میم مادہ باب فعل اور وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ اکرامن اس کا مصدر ہے، اور اس کا ترجمہ دے رہے ہیں آگے اعظمہ، یعنی کسی کو عزت دینا یا کسی پر مہربانی کرنا۔ پھر بتا رہے ہیں کہ اکرمی مثواہ کا کیا ترجمہ ہوگا۔ اکرمی مثواہ کا ترجمہ ہوگا ای انزلیہ منزلم مکرمن، یعنی لفظی ترجمہ اگر کروں تو اس جملے کا کچھ بنے گا کہ انزلیہ، اس کو اتار ایک ایسی جگہ پر جو باعزت ہو، یعنی اسے باعزت طریقے سے رکھ، یہ ترجمہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ الولدو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے معنی ہے المولود، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے معنی بیٹا کے ہوتے ہیں، اور یہ یقالو للواحد والجمع، واحد کے لیے بھی الولد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ، اور مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی یہی لفظ، ایک لفظ جو ہے الولد کا یہ استعمال ہوتا ہے۔ والصغیر والکبیر، چھوٹے کے لیے بھی اور بڑے کے لیے بھی، والمراد بہ ہنا الابن، اور یہاں پر الولد سے مراد کیا ہے، الابن ہے یعنی بیٹا ہے۔ اگلا لفظ نفعہ ینفعہ، وہی نون فا عین مادہ باب فتح یفتح سے وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے۔ نفعن اس کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب لکھ رہے ہیں افادہ، یعنی اس نے اس کو فائدہ دیا۔ وَأَوْصَلَ إِلَيْهِ خَيْرًا، واو صاد لام مادہ باب فعل میں استعمال ہو رہا ہے، اور ایک جملہ سامنے آ رہا ہے آپ کے کہ اوصل الیہ خیرن، اس کے معنی ہوں گے کسی کو کوئی خیر پہنچانا، یعنی وہی نفع دینا۔
فہو نافع، اور اس سے پھر اسم الفاعل جو ہے وہ نافع بنتا ہے۔ اتخذ فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہوا افتعل من اخذ، حمزہ خا زال مادہ اس سے افتعل باب افتعال میں استعمال ہوتے ہیں، یہ اتخذ بنا ہے، وَأَصْلُهُ اتخذ، اور اس کی اصل بتائی گئی ہے۔ اور سہلت الحمزہ، حمزہ جو ہے اس میں تسہیل کی گئی ہے، ثم ادغمت فی التاء، پھر اس کا ادغام کر دیا گیا ہے تا میں۔ ثم لما کثر استعمالہ، پھر جب اس کا استعمال بہت زیادہ ہوا، توہموا، انہوں نے گمان کیا، یعنی خیال یہ کیا، یہ تصور کیا کہ ان تا اصلیتن، کہ جو تا ہے اتخذ والی یہ اصلی ہے، فبنوا منہ، تو انہوں نے پھر اس سے ایک فعل بنا لیا تخذ، یعنی تا خا اور زال مادے کو باب سین میں رکھتے ہوئے تخذ یتخذو ایک فعل ہی بنا لیا، اور انہی معنی میں وہ استعمال ہونے لگا۔ تو گویا اتخذہ صدیقاً کے معنی ہوں گے جعلہ صدیقاً، اس نے اس کو دوست بنا لیا، اور یہ فعل بتا رہا ہے کہ یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو بنانا اور کچھ بنانا۔ مکنا فلانا من الشیء تمکینا، میم کاف نون مادہ اس کا استعمال بتا رہے ہیں کس طرح ہوتا ہے، مصدر اس کا بتا رہے ہیں، اور اس کا پھر ترجمہ لکھ رہے ہیں کہ جعل لہ علیہ سلطانا وقدرتا، جو اس کے معنی ہم نے کیے تھے نا کہ کسی کو اختیار دینا یا جما دینا، وہی معنی اس کے بن رہے ہیں۔ یعنی لفظی ترجمہ کروں تو مکنہ فلانا، اس نے فلاں کو اختیار دیا، من الشیء کسی چیز میں سے، یعنی فتمکنا منہ، میم کاف نون مادہ باب تفاعل سے استعمال ہوتا ہے، من کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے معنی کسی پر قادر ہونا، قابو پانا یا حاصل کرنا کے ہوتے ہیں۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ وَيَتَعَدَّى بِاللَّامِ أَيْضًا، اور یہ لام کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے۔ وَمِن شَوَاهِدِ تَعَدِّيهِ بِنَفْسِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس کے شواہد جو ہیں متعدی ہونے کے وداؤٹ پریپوزیشن، وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی ایگزامپل سے لا رہے ہیں۔ ایک آیت کا ریفرنس جو ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 کا ہے، اور ایک سورہ حج کی آیت نمبر 41 کا۔ سورۃ الاعراف میں کہا ہے مکناکم، اور سورہ حج میں کہا ہے مکناہم، تو گویا مکنا جو ہے یہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح قال ما مکنی، یہاں بھی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 95۔ وَمِن شَوَاهِدِ تَعَدِّيهِ بِاللَّامِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس کے لام کے ساتھ متعدی ہونے کی ایگزامپل جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ ایک تو یہی سورہ یوسف آیت نمبر 21، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، یعنی یہ نہیں کہا وداؤٹ پریپوزیشن استعمال نہیں کیا کہ مکنا یوسفہ، یوں نہیں کہا بلکہ لی یوسفہ کہا گیا۔ اور اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 84 کہ انا مکنا لہو فی الارض، اور پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 6 کہ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو یہاں بھی لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ وَاجْتَمَعَتِ اللُّغَتَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور یہ دونوں لغات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں جمع ہو گئی ہیں۔ یعنی مکنہ فعل جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی آپ کو نظر آئے گا اس آیت میں، اور لام کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی نظر آئے گا۔ تو الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، تو یہاں پر وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوا ہے، اور آگے الفاظ ہیں ما لم نمکن لکم، یہاں پر نمکن جو ہے وہ لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تو بہت محنت جو ہے آپ کو نظر آئے گی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ میں۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب علمہ فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ علمہ شیئا جو ہے علمہ یعلم، علماً جس کا مصدر آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں عرفہ، یعنی اس نے اس کو جان لیا، یہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے، اور ویسے ہم مصدری معنی میں کرتے ہیں فعل کا ترجمہ کہ جاننا اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو جاننا۔ اور علم الشیء و بہ، اور اگر با کی پریپوزیشن کے ساتھ یہ استعمال ہو اور ویسے بھی وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہو تو اس کے معنی شعرا کے بھی ہوتے ہیں اور درا کے بھی ہوتے ہیں، یعنی شعرا شعور رکھنا یا درا جاننا، درا یدری جو ہم بہت استعمال کرتے ہیں فعل۔ پھر غلبہ فعل بتا رہے ہیں غلبہ، اس کا استعمال بھی وداؤٹ پریپوزیشن ہو رہا ہے۔ یغلبو یعنی غلبہ یغلبو باب ضربہ یضربو سے استعمال ہو رہا ہے۔ غلبتاً اس کا مصدر ہے، اور اس کے معنی لکھ رہے ہیں قہرہ، قہرہ با فتح یفتح سے فعل استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر غالب ہونا، مغلوب کرنا، مجبور کرنا یا زیر کرنا۔ اور استعمال بتا رہے ہیں غلبہ فلانن علی الشیء کا ترجمہ آپ کو ڈکشنری میں نظر آئے گا کہ کوئی چیز کسی سے زبردستی لے لینا،
یعنی اخذہ اس نے اس کو لیا، منہ اس سے، کرہن زبردستی، فہو غالب تو اس کو غالب کہا جائے گا، یعنی جو اس سے اسم الفاعل بنے گا نا وہ بنے گا غالب۔ تو الحمدللہ ہم نے شرح المفردات کو مکمل کر لیا۔ اگر میں آج کے لیکچر میں ہی ایضاحات النحویہ کو بھی ڈسکس کروں تو لیکچر جو ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا، اور پھر ترکیب بھی ہم نے کرنی ہے جملوں کی، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اتنے لمبے لیکچر کو ہضم نہیں کر سکیں گے۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے لیکچر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم سورہ یوسف کی یہی آیت ڈاکٹر صاحب کی ورکنگ جو کہ ایضاحات النحویہ کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی اس سے آغاز کریں گے، اور پھر اس کے بعد اسی آیت کی ترکیب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔